اللہ 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 اللہ۔ بیٹا یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا گئے اس میں لوگوں کے لیے شفا گئے۔ اس شفا کو علماء کرام نے مطلق ہی رکھا گئے۔ شفا اس طریقے سے بھی ممکن ہے کہ انسان قرآن پڑھتا گئے اور اپنے دل و دماغ کے تصورات کو درست کر لیتا گئے۔ جتنے بھی غلط عقائد، غلط نظریات آپ میں موجود ہیں، وہ جب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو جیسا جیسا قرآن کہتا جائے گا آپ اپنے عقائد کو ویسے ویسے تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن جس بات کا حکم دیتا چلا جائے گا آپ ویسے ویسے ہی اس کام پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی قرآن کی شفا گئے کہ آپ کے عقائد کی درستگی کرواتا گئے، آپ کے اعمال کی درستگی کرواتا گئے۔ اور دوسرا شفا کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ کر دم کیا جائے، پھونکا جائے تو بالکل اس سے بھی شفا ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے مطلق سے تقریباً تمام علماء کرام نے استدلال فرمایا ہے کہ قرآن شفا بن کر آیا ہے، لہذا شفا یوں بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور پڑھ کے پھونکا جائے، دم کیا جائے تو بالکل اس سے شفا ممکن ہے اور یہ قرآن کے اطلاق میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں پر بھی دم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کے اس دور میں کہ جب آپ کو بیماری ہوئی تھی آپ نے دم کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ہی آپ کے جسم پر رکھ دیا تھا کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک برکت والا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی سورہ فلق، سورہ ناس جو ہمارے پاس آئی ہیں تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام اس کے دم کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں، اور دیگر آیتوں کے ذریعے دم کرنے کا ارشاد فرمایا، نظر لگنے کے اوپر دم کا ارشاد فرمایا گئے۔ دیگر اللہ رب العزت کے کلام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گئے اور عمل بھی کیا گئے۔ تو صحابہ کرام سے بھی اور نبی علیہ السلام سے بھی یہ عمومی طور پر ثابت ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں سے دم کیا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، صحابہ کرام ایک قافلے کی صورت میں جا رہے تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس نے اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اب اس کے لوگ پریشان تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو کسی نے بتایا کہ آپ ان سے بات کر لیجئے، یہ سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں۔ تو ان کو بلایا گیا، انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس نے بطور تحفہ ان کو جو ہے نا وہ بکریاں دی۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، فرسٹ ٹائم یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا گیا، اس کے بدلے میں بکریاں ملی ہیں، تو اب یہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں نہیں معلوم۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس جب واپسی آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، اس کے تحفے میں بدلے میں اس نے ہمیں بکریاں دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں تقسیم کر دو اور اس میں سے ہمارا بھی حصہ ملا دو، یعنی ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے اپنا حصہ مانگنا، طلب فرمانا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دم کرنا اور دم کے بدلے میں کچھ لینا یہ بالکل جائز عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تقریر کے مطابق، یعنی حضور علیہ السلام کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ تقریری روایت کہلاتی ہے۔ لہذا حضور کی تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ کثرت نہ ہو، یوں نہ ہو کہ جناب بہت زیادہ رش لگا دیا جائے، بس فلاں جگہ سے دم کروائیں گے تو فائدہ ہوگا، فلاں جگہ سے دم کروائیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود پڑھ کر آپ دم کیجئے۔ قرآن کی کوئی آیت ہیں بہت ساری، آپ وہ پڑھ کر دم کیجئے، احادیث طیبہ میں دعائیں آئی ہیں وہ پڑھ کر دم کیجئے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو دم کرنا یہ تو کبھی منع نہیں کیا گیا شریعت کے اندر،
اس کا کوئی انکار نہیں کرتا گے، سب ہی اس کا جواز دیتے ہیں اور قرآن کے مطلق سے ہی استدلال کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی دم کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس ہے، اسی طرح آیت الکرسی کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا گئے۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں کئی ساری دعائیں آئی ہیں جن کو پڑھ کر آپ بچوں پر پھونکیں تو نظر بد بھی دور ہوتی ہے، نظر بد سے حفاظت بھی ہوتی ہے، جادو ٹونوں سے حفاظت ہوتی ہے، بہت ساری دعائیں آئی ہیں۔ تو یہ چیز بالکل حدیث پاک میں ہے اور دم کرنا بالکل جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔